النحل آیت 90. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. ان اللہ بے شک اللہ تعالی یأمر حکم دیتا ہے بالعدل عدل کا، والاحسان اور احسان کا، وایتاء اور دینے کا، ذی القربیٰ قرابت داروں کو، وینہا اور وہ روکتا ہے عن الفحشاء بے حیائی سے، والمنکر اور برائی، والبغی اور زیادتی، یعظکم وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں، لعلکم تاکہ تم تذکرون تم نصیحت پکڑو۔ اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے، اور وہ خود تمہیں نصیحتیں کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ عدل کے مشہور معنی انصاف کرنے کے ہیں، یعنی اپنوں اور بیگانوں سب کے ساتھ انصاف کیا جائے، کسی کے ساتھ دشمنی، عناد یا محبت یا قرابت کی وجہ سے انصاف کے تقاضے مجروح نہ ہوں۔ ایک دوسرے معنی اعتدال کے ہیں، یعنی کسی معاملے میں بھی افراط یا تفریط کا ارتکاب نہ کیا جائے، یہاں تک کہ دین کے معاملے میں بھی، کیونکہ دین میں افراط کا نتیجہ غلو ہے جو سخت مذموم ہے، اور تفریط دین میں کوتاہی، کمی یا یہ سب باتیں ناپسندیدہ ہیں، کسی بھی طرح کا جول آ جائے تو۔ احسان کے ایک معنی حسن سلوک، عفو و درگزر کرنا، معاف کرنا۔ پھر دوسرے معنی یہ ہیں کہ جب زیادہ سے زیادہ دینا، عمل واجب ہو جائے تو عمل سے بڑھ کر، وجوب سے بڑھ کر کرنا۔ کسی کام کی مزدوری مثلاً اگر 100 روپے طے پائی ہے، دیتے وقت 10-20 روپے ایکسٹرا دے دینا۔ طے شدہ 100 روپے کی ادائیگی تو حق ہے نا، واجب ہے، اور یہ عدل ہے۔ مزید 10-20 روپے یہ احسان ہے۔ عدل سے بھی معاشرے میں امن اور امان قائم پیدا ہوتا ہے، امن و امان ہوتا ہے، لیکن احسان سے مزید خوشگواری اور اپنائیت اور اچھائی کے جذبات نشو نما پاتے ہیں۔ احسان کے مختلف طریقے ہیں، فرائض کی ادائیگی کے ساتھ نوافل کا اہتمام اور اللہ کا قرب حاصل کرنا، پھر اخلاص، عمل میں خلوص ہونا، حسن عبادت۔ حدیث میں آتا ہے وَأَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ پھر ایتاء ذی القربیٰ، رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، یعنی ان کی امداد کرنا۔ اسے حدیث میں صلہ رحمی کہا گیا ہے اور اس کی نہایت تاکید کی ہے۔ حدیث بیان کی جاتی ہے، عدل و احسان کے بعد اس کا الگ سے ذکر بیان کیا، یہ بھی صلہ رحمی کی اہمیت کو واضح کر رہا ہے۔ فحشاء مراد بے حیائی۔ آج کل بے حیائی اتنی عام ہو گئی ہے کہ اس کا نام تہذیب، ترقی اور آرٹ رکھ دیا گیا ہے۔ تفریح کے نام پر اس کا جواز تسلیم کر لیا گیا ہے، تاہم محض خوشنما لیبل لگا لینے سے کسی چیز کی حقیقت نہیں بدل جاتی۔ اسی طرح شریعت اسلامیہ نے زنا اور اس کے مقدمات کو، رقص و سرور سے، بے پردگی، فیشن پرستی کو اور مرد و زن کے بے باکانہ اختلاط، مخلوط معاشرت اور دیگر اس قسم کی خرافات کو بے حیائی سے ہی قرار دیا ہے، بے حیائی سے ہی متشابہ رکھا ہے۔ ان کا کتنا بھی اچھا نام رکھ لیا جائے، بے حیائی بے حیائی ہے۔ مغرب سے درآمد شدہ یہ خباثتیں جائز نہیں ہو جاتی۔ منکر ہر وہ کام جسے شریعت نے ناجائز قرار دیا۔ بغش کا مطلب ظلم اور زیادتی کا ارتکاب،
ایک حدیث میں بتلایا گیا کہ قطع رحمی اور بخش یہ دونوں جرم اللہ تعالیٰ کو اتنے ناپسند ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی ان کی فوری سزا کا امکان غالب رہتا ہے۔ حد سے گزر جانا، ذرا ان باتوں کو ہم ڈیٹیل میں اس لیے دیکھیں گے کہ یہ ہماری معاشرتی اصلاح ہے۔ اس ایک آیت میں ہمارے پورے معاشرے کا نقشہ کھینچ کر رب تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم اپنا کیسے محاسبہ کر سکتے ہیں، اپنی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، عدل اور احسان دونوں کو الگ الگ سمجھنا اور احسان کا رویہ اختیار کرنا، کمی بیشی کا شکار نہ ہونا، ڈیلے نہ کرنا، ڈنڈی نہ مارنا، سارے تقاضے عدل اور انصاف کے پورے کرنا، حق ادا کرنا، ناانصافی نہ کرنا۔ ابن عباس نے اس آیت میں عدل کا معنی لا الہ الا اللہ کی شہادت کو بھی قرار دیا ہے۔ ہر چیز کو لا کہہ دینا، نو کہہ دینا جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو، ظلم نہ کرنا، مخلوق کے بارے میں بھی اور خالق کے بارے میں بھی، حقوق اللہ کے بارے میں بھی اور حقوق العباد کے بارے میں بھی، اللہ کی خاطر محبت کرنا، اللہ کی خاطر دوستی رکھنا، اللہ کی خاطر بغض رکھنا، دور ہونا، نفرت کرنا، عدل اور انصاف کے تقاضے پورے کرنا۔ حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل کو چھوڑ دو۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انصاف پر پوری طرح قائم رہنے والے، اللہ تعالیٰ کے لیے شہادت دینے والے بن جاؤ، خواہ تمہاری ذاتوں یا والدین اور زیادہ قرابت والوں کی خلافی ہو۔ اگر کوئی غنی ہے یا فقیر تو اللہ تعالیٰ ان دونوں پر زیادہ حق رکھنے والا ہے۔ الاحسان کا مطلب اگر کام کو اچھی طرح کرنا ہو تو اس کی وضاحت وہی حدیث جبریل جو بھی بیان کی کہ تم ایسے کرو عبادت کہ جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اسے دیکھ رہے ہو۔ احسان کی اعلیٰ ترین یہ مثال ہو سکتی ہے۔ اور پھر بہترین مثالیں ہمیں قرآن نے دی ہیں، حدیث نے دی ہیں۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ، احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا۔ اللہ نے انسان کو جو کچھ دیا ہے کسی بدلے کی خاطر نہیں دیا، بلکہ یہ اس کا احسان ہے، بے حد اس کا لطف و کرم ہے کہ اس نے مخلوق کے کسی حق کے بغیر جو اللہ کے ذمے ہو ہر نعمت انہیں مفت دی ہے۔ مقصد یہ کہ انسان مخلوق کے ساتھ اس سے کسی معاوضے کی امید کیے بغیر اچھا سلوک کرے، اسے اس کے حق سے زیادہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ بھی احسان کا حکم دیا، بتایا کس طرح ایک فاحشہ عورت کتے کو پانی پلانے کی عوض جنت میں گئی اور ایک عورت بلی کو باندھ کر بھوکا مارنے کی پاداش میں جہنم میں چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کرنا فرض کر دیا گیا ہے، تو جب تم قتل کرو اس کا اچھے طریقے سے اچھا طریقہ اختیار کرو، یعنی ایذا دے دے کر نہ مارو۔ جب ذبح کرو اچھے طریقے سے ذبح کرو، اپنی چھری کو تیز کر لو اور اپنے ذبیحے کو آرام پہنچاؤ۔ قرآن مجید میں کئی جگہ احسان کا حکم اور اس کی فضیلت وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اگرچہ یہ بھی احسان میں شامل تھا مگر خاص تاکید الگ سے بھی فرمائی، کیونکہ قرابت داروں کے ساتھ لینا دینا کھٹ وٹ باہمی رنجش رہتی ہے جس سے ہمیں مشکل لگتا ہے۔
وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، وہ گناہ جو برائی میں حد سے بڑے ہوئے ہوں، مثلاً زنا، قوم لوط کا عمل، یہ سب فحشاء میں آتے ہیں، برائیاں۔ المنکر، ایسی برائیاں جن کا عقل انکار کرتی ہو، فطرت انسانی بھی انہیں برا سمجھتی ہو۔ بخش، کسی پر ظلم، زیادتی، زبان درازی، دست درازی کرنا، سرکشی کرنا۔ پھر بھلائیوں کا ذکر کیا، عدل، احسان اور ایتاء ذی القربیٰ، حکم دیا، تمام بنیادی نیکیاں آ جاتی ہیں اس میں، اور 3 برائیاں، الفحشاء والمنکر، جو مسلمانوں کے تمام انفرادی اور اجتماعی معاملات کو بگاڑ کر رکھ دینے والی ہیں۔ اس لیے یہ قرآن مجید کی جامع ترین آیت ہے، معاشرتی زندگی کو سنوارنے کا بہترین موقع ہے۔ 3 چیزیں جس پر پوری معاشرتی زندگی کی درستگی کا انحصار ہے، ان کا حکم دیا، سفارش نہیں کی، حکم دیا۔ یامر، حکم دیا، کس کا؟ عدل، توازن، جو بے لاگ ہو، مساوات نہیں، انصاف، جتنا جس کا حق بنتا ہے پورا پورا اتنا ہی اسے دے دیا جائے۔ والدین، اولاد، اعلیٰ درجے کی خدمات، کم درجے کی خدمات والوں کے مابین انصاف سے حق کی ادائیگی، برابری نہیں۔ احسان، فیاضانہ برتاؤ، حق سے زیادہ دینا، سارا وقت گن گن کر، ناپ تول کر حق ادا کرنا کرنا، بلکہ حق سے بڑھ کر ادائیگی کرنا، معاشرے کا حسن اور مروت ہے، معاشرے میں خوشگواری اور شیرینی پیدا کرنا ہے۔ صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا رویہ۔ آج ہماری غلطی یہ ہے کہ اہل مغرب کی طرح صرف میاں بیوی بچے کے مابین سارا مال، سارے حقوق گردش کر رہے ہیں۔ صلہ رحمی سے مالی، اخلاقی، ہر اعتبار سے رشتہ داریوں کا لحاظ قائم کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ برے کاموں سے روک کر معاشرے کو صاف ستھرا بنا رہا ہے۔ 3 بھلائیاں عطا کی، 3 برائیوں سے منع کیا۔ فحشاء، تمام بیہودہ شرمناک کاموں سے منع فرما دیا، اس میں زنا، اس میں بے پردگی، شراب نوشی، گالیاں، بد کلامی، بہتان، پوشیدہ جرائم کی تشہیر، بدی پر اکسانے والا لٹریچر، موسیقی، افسانے، ڈرامے، فلمیں، اختلاط باہم، ناچ گانا، مردوں اور عورتوں کا آپس میں فری گپ شپ، فرینڈ شپ۔ آج حال دیکھیں کہ کیا ہے ہمارا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے اسے کلچر بنا لیا ہے۔ ہماری آنکھیں، ہمارے کان کیا دیکھتے اور کیا سنتے ہیں، کیا سج سنور کے ہم نے برائی کو کتنا سنوار دیا ہے۔ ہر وہ برائی جسے تمام شریعتوں نے منع کیا، برا جانا، صاف ستھرا ماحول، انسانی ضمیر اسے بدی کی حیثیت سے جانتا ہے۔ ہر مذہب اس کو برا سمجھتا ہے۔ حد سے تجاوز کرنا، ظلم اور زیادتی، دوسرے کے حق مارنا، خالق اور مخلوق کسی بھی حق کسی بھی طرح کا ہو۔ خالق تو بے نیاز ہے، ظاہر ہے، لیکن انسان شرک کی زیادتی، نافرمانی کا ظلم کر کے خود کہیں کا نہیں رہتا۔ استغفر اللہ۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔